کلپ نمبر 449۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 سے 70 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ، اے منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کالذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ، یعنی اے منافقوں، تم گزشتہ زمانے کے ان لوگوں کی طرح ہو جو قوت میں تم سے زیادہ مضبوط اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے حصے سے لطف اٹھایا۔ اے منافقوں، تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو اور جو موج مستی کرنی ہے کر لو۔ یہ سارا کلام انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکی کے طور پر ہے۔ مزید فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ بےہودگی میں پڑے ہوئے تھے، تم بھی اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے اور تم نے باطل کی اتباع کی اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب اور مومنین کے ساتھ استہزاء کرنے میں ان کی روش اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ اس کی وجہ سے خسارے میں پڑ گئے۔ اور اب انہی کفار کی طرح اے منافقین، تم بھی گھاٹے میں ہو اور تمہارے عمل باطل ہیں۔ مال و دولت اور افرادی قوت کی زیادتی کامیابی کی علامت نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور افرادی قوت کی زیادتی کوئی کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیابی ایمان اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ ترجمہ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی؟ یعنی منافقوں کو گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا؟ قوم نوح جو طوفان سے ہلاک کی گئی،
اور قوم عاد جو ہوا سے ہلاک کیے گئے، اور قوم سمود جو زلزلے سے ہلاک کیے گئے، اور قوم ابراہیم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی، اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئی، اور وہ بستیاں کے الٹ دی گئیں اور زیر و زبر کر ڈالی گئیں، وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان 6 کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ بلاد شام و عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، اور ان لوگوں نے تصدیق کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اے منافقو تم کر رہے ہو، لہٰذا تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں انہی کی طرح مبتلا عذاب نہ کر دیے جاؤ۔ سابقہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوئے، اور اللہ عز و جل ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ کفر کر کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مان کر عذاب کے مستحق بنے۔